معاف کیا، بس ہو گیا، میں نے معاف کیا، میرا اللہ معاف کرے۔ یہ جملے ماں سے ادا ہوئے تھے، صحابی کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی۔ دیکھا آپ نے وہ صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جن کی شان، مگر ماں ناراض ہیں تو زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ ذرا اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں، مگر واصفہ ہے ارشد ہے وہ پیغمبر جنہوں نے اپنے دودھ پلائی ہوئی دودھ پلانے والی ماں کی ایسی تعظیم کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ زمانہ دوسری مثال نہ پیش کر سکا۔ اس کا کلمہ پڑھنے والے امتی اپنی اپنی ماؤں کو ستاتے ہیں، معذاللہ کچھ تو گالیاں بکتے ہیں، کچھ نہ جانے کیسے کیسے ستاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے سچے امتی ہو تو اپنی ماؤں کی قدر کیا کرو، اپنی ماؤں کی قدر کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ آؤ ذرا دیکھو، میں ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ماں کیسی پیاری ہوتی ہے، ماں کتنا تمہیں چاہتی ہے، ماں تمہیں کتنا پیار کرتی ہے۔ چائنا میں 1 صدی پہلے ایک زلزلہ آیا تھا، وہ زلزلے کا عالم یہ تھا کہ اتنا بھیانک تھا، بڑی بڑی ملٹی اسٹوری بلڈنگیاں، بلند و بالا عمارتیں تہس نہس ہو گئیں۔ ایک عورت تھی، وہ ایک بلڈنگ کے اندر تھی، ایک سلیب گری، مگر اس انداز سے گری کہ وہ عورت بچ گئی، مگر پورا سلیب کا پتھر اس کے سامنے، اور وہ دوسری طرف جس وقت سلیب گری ہے، لنٹر گرا ہے جس وقت، وہ تو بچ گئی ہے مگر پورا لنٹر حجاب بن گیا ہے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جس وقت یہ لنٹر گرا ہے، اس کی چھاتی سے اس کا بیٹا دودھ پی رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت دودھ پلا رہی تھی، ادھر راحت رسانی کرنے والے لوگ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، اس پتھر کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ایک بچہ ہے، اس کی بھی سانسیں چل رہی ہیں۔ فوراً ایمبولینس میں بٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، علاج کرایا۔ جب عورت کو ہوش آیا، بچے کو ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں اب ہم ٹھیک محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹروں نے کہا سب کچھ تو صحیح ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے جسم پہ اور کہیں کوئی خراش نہیں ہے، مگر تمہاری انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی زخمی کیوں ہے، اس میں زخم کیوں ہے؟ اب جواب سنو اس ماں کا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر سننا چاہتے ہیں تو سنیے، جب وہ سلیب گری تھی اور وہ لنٹر گرا تھا، ہم ماں بیٹے دونوں اس پار تھے، لنٹر گرا، حجاب بن گیا، ایک دن تک کہ تو میں اپنی چھاتی کا سفید لہو اپنے بیٹے کو پلاتی رہی، مگر بھوک تھی، پیاس تھی، پانی مل نہیں رہا تھا، بھوک مٹ نہیں رہی تھی، چھاتی کا دودھ سوکھ گیا، میرا بیٹا رو رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کے منہ میں اپنی زبان دے دی، مگر زبان میں کچھ تھا کہاں جو بیٹے کے پیٹ میں جاتا اور بیٹا چپ ہو جاتا، خاموش ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا رو رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، میری ممتا نے نہیں گوارا کیا کہ میرا بیٹا اس قسمہ پرسی کے عالم میں ہو، مجھے کوئی چیز مل بھی نہیں رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کوئی چیز نہیں مل رہی ہے نہ صحیح، مگر تیرے جسم میں دوڑتا ہوا خون تو ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں دوڑتا ہوا خون ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں اپنی انگلی دانت سے کاٹتی اور وہ انگلی اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیتی، میرا بیٹا میرا لہو پیتا اور چپ ہو جاتا۔ میں نے 10 انگلیوں کا لہو اپنے بیٹے کو جب پلا دیا، پھر میں بے ہوش ہو گئی، مجھے ہوش نہیں رہا۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں ہے عظیم ماں
ذرا دیکھو تو صحیح مائیں کتنی عظیم ہوتی ہیں. کچھ نہیں مل رہا ہے تو اپنے جسم کا لہو اپنے بیٹے کو پلا رہی ہے تاکہ ہم مر جائیں ہمیں موت آ جائے مگر میرے بیٹے کو زندگی مل جائے. اے نوجوانوں آپ کہاں کھو گئے ہو؟ یہ مائیں جنہوں نے تمہیں پالا ہے پوسا ہے پروان چڑھایا ہے آج تم ان کی نافرمانیاں کرتے ہو ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو. اللہ اکبر. دیکھو نا جو قرآن تمہارا آئین بھی ہے اور عبادت کی کتاب بھی ہے اس میں کیا فرمایا گیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے تم دعا کرو تو اس طرح دعا کرو اے میرے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا. کما ربیانی کہہ کے کام چلایا جا سکتا تھا. رب اور ربیانی تو آپ لوگ جانتے ہیں علماء ہیں عالم ہیں دونوں کا مصدر ایک ہے دونوں کا مصدر ایک ہے دونوں ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں. ربیانی کہہ دیا جاتا اے اللہ ان دونوں پر ویسے رحم فرما جیسی انہوں نے میری پرورش کی ہے مگر نہیں قرآن نے اتنا نہیں کہا آگے لفظ صغیرہ بڑھایا. جیسے بچپنے میں ہماری پرورش کی ہے یہ بچپنا کیوں یاد دلایا جا رہا ہے تمہیں؟ یہ بچپنے کے گوشے تمہارے ذہن میں کیوں لائے جا رہے ہیں؟ اس کا منشا جانتے ہو؟ منشا خداوندی یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت اس طرح کرو جیسے ماں باپ نے بچپنے میں تمہاری خدمت کی تھی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے تجھے بولنا نہیں آتا تھا گڑبڑ کرتا تھا مگر ماں باپ تیری ان آوازوں پر کبھی تجھ سے خفا نہیں ہوتے تھے. تجھے بولنا نہیں آتا تھا گڑبڑ کر کے بولتا تھا مگر ماں باپ اسی بولی پر مسکرا دیا کرتے تھے. تجھے چلنے کا شعور نہیں تھا تو کبھی ماں انگلی پکڑ لیتی تھی کبھی باپ بازو تھام لیتا تھا کبھی اپنے کندھے پیش کر دیتا تھا. تمہیں کھانے کا شعور نہیں تھا ماں کبھی چھاتی منہ میں رکھ دیتی تھی کبھی باپ اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلا دیتا تھا. اللہ اکبر. اور تم تو اس منزل میں تھے کہ اپنی غلاظتیں بھی اپنے ہاتھ سے نہیں صاف کر سکتے تھے. یہ ماں اور باپ تھے جو تمہاری غلاظتیں بھی صاف کرتے تھے اور اس پر کسی خفگی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے مسکراتے ہوئے یہ کام کرتے تھے. کما ربیانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے ہماری بچپنے میں پرورش کی ہے. یہ کہہ کے اللہ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو جب تمہارے ماں باپ عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں جہاں ان کی بولی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ان کی گستاخی نہ کرنا. اپنا بچپنا یاد کر لینا. تیری بولی نہیں سمجھ میں آتی تھی تو ماں باپ ناراض نہیں ہوتے تھے. بڑھاپے میں جب ان کی بولی نہ سمجھ میں آئے تو تم ناراضگی کا اظہار نہ کرنا. جب وہ چلنے کی کوشش کریں اور گرنے لگے تو اپنا بچپن یاد کر لینا. تم چلتے تھے گرنے لگتے تھے تو باپ کے بازو سہارا بن جاتے تھے. کما ربیانی صغیرہ جیسے تمہیں بچپنے میں پالا ہے. کبھی اگر ایسی نوبت آ جائے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی غلاظت صاف کرنی پڑے تو کبھی تم اپنے اندر کراہیت نہ محسوس کرنا. اپنا بچپنا یاد کر لینا. یہ وہی ماں باپ تھے جنہوں نے ہنستے ہوئے تیری غلاظتیں صاف کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو. اور اے نوجوانوں آپ بیدار ہو جاؤ. بس ایک بات اور عرض کر دوں اور آپ سے رخصت ہو جاؤں. ہم جی 12 بجے تک کے سرکار فرما رہے ہیں. مجھے ان حضرات نے بتایا تھا سرکار معذرت چاہوں گا 12:30 بجے تک 12 بجے تک ہی پروگرام ہے. اب میں بہت زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. سرکار رفیق ملت موجود ہیں. ان حضرات نے کہا تھا زیادہ دیر بولنا ہے ورنہ میں تو اپنے آقا کا مزاج جانا نہیں. سرکار آپ کا خطاب ہونا ہے. ہم لوگوں کی تقریریں نہیں. سرکار فرما رہے ہیں 12 بجے تک پروگرام چلے گا. ہم علماء کو تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ مگر سرکار رفیق ملت کہاں ملیں گے بار بار.
ان کا فیض کہاں موسلادھار بارش بن کے ایسے تو برسے گا ہی، مگر ظاہری طور پر کہاں؟ اب ہم دست بستہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا ساون بھادوں کی طرح جس طرح کرم کی بارشیں دوپہر میں کی ہیں، رات کا بھی وہی حصہ ہے۔ یہ عوام ہے، آپ کے غلام ہیں، یہ سنی ہیں، آپ